إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال أيضا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز و مکرم سامعین، دنیا کی سب سے عظیم ترین دولت اور نعمت اللہ کی نظر میں، تمام انبیاء کی نظر میں، دین اسلام کے اندر سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے وہ توحید کی نعمت ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کا بارہا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دن اور رات میں 5 مرتبہ اذانیں ہوتی ہیں، اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان و اقامت میں توحید ہی کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا آخری کتاب، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے بھیجی ان تمام کتابوں کے اندر توحید ہی کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا تھا۔ قرآن از اول تا آخر توحید ہی کی تعلیم دیتا ہے اور شرک سے لوگوں کو روکتا ہے۔ لہذا یہ ایسا ٹاپک ہے، توحید ایسا موضوع ہے جس کا ذکر اگر بار بار کیا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی کی خاطر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی تخلیق فرمائی، انبیاء کو بھیجا، جنت پیدا کی، جہنم پیدا کی، کتابیں آسمان سے اللہ رب العالمین نے اتاری۔ اسی کی بنیاد پر ایک انسان کی 2 قسمیں بن جاتی، ایک مومن کی اور ایک کافر کی، ایک موحد کی اور ایک مشرک کی۔ بے شمار فضیلتیں اور بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہر اس شخص کی نظر میں ہے جو توحید پر قائم ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر، وہ دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا تھا اس پر قائم ہے، وہ توحید کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اگر کوئی توحید کے ذکر سے غصہ کرے، ناراض ہو جائے یا اسے یہ موضوع اچھا نہ لگے، سمجھ جائیے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خلل ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بیماری پائی جاتی ہے۔ یہ تو کفار کا شیوا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا شیوا ہے۔ جب خالص اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر تنگی آ جاتی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، جب خالص اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خالص نبی کی اتباع کا ذکر ہوتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سب سے عظیم نعمت ہے توحید کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ توحید کا درس بار بار سنیں، اس کے تعلق سے بیانات سنیں، لیکن پھر بھی انسان کے اندر مکمل طور پر توحید پیوست نہ ہو،
دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ مملکت سعودی عرب ہے، اسی ملک کے اندر ایک عظیم مصلح اور مجدد پیدا ہوئے جن کا نام نامی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے پورے علاقے کے اندر بہت شرک تھا، درختوں کی پوجا ہوتی تھی۔ کون پوجا کرتا تھا؟ جو کلمہ پڑھنے والا، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نبی پر ایمان رکھتا تھا، قرآن پر ایمان رکھتا تھا، نمازوں کا پابند بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ قبروں کی پوجا، درختوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا، انہوں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا شروع کیا۔ کئی سالوں تک انہوں نے توحید کا لوگوں کو درس دیا، اچھے خاصے تلامذہ اور طلبہ پیدا ہوئے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ آپ ہمیشہ توحیدی کا ذکر کرتے ہیں اور کسی اور ٹاپک پر آپ کا بیان بہت کم ہوتا ہے، اور ہم نے توحید سمجھ لیا ہے، توحید پڑھ لیا، ابھی تک آپ پڑھاتے رہے، بہت درس ہو گیا توحید کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن آتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ بہت دو واقعہ پیش آیا، اور آج رات کے اندر ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح کرنا شروع کیا، اللہ کا نام لے کر کے نہیں، دوسرے کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی مخلوق کے نام پر، کسی نبی کے نام پر، کسی فرشتے کے نام پر، کسی ولی اور کسی بزرگ اور کسی پیر اور مرشد کے نام پر اس نے کیا کیا؟ مرغا ذبح کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد مرغا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مرغا گھر کی چھت پر اڑ کر کے چلا گیا۔ جب آپ نے واقعہ بیان کیا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، سب خاموش ہیں، چلو ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے، ایک لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ جب یہ کہنا شروع کیا امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو لوگ جتنے طلباء تھے سب کے سب غصے میں آ گئے، چلتے ہیں اس بچے کو قتل کرتے ہیں، اس آدمی کو قتل کرتے ہیں، اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا جرم اس نے کیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی توحید کو نہیں سمجھا ہے، اس سے بڑا جرم ہے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ اس آدمی کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے گا، غیر اللہ کے نام پر بکرا یا مرغا ذبح کرے گا۔ اتنے سالوں تک میں نے تمہیں درس دیا، تم نے ابھی تک توحید کی اہمیت اور حقیقت نہیں سمجھی، تم نے ابھی شرک کو سب سے بڑا گناہ نہیں سمجھا جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی بے غیرتی ہے، سب سے بڑی غداری ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ ابھی تک تم لوگوں نے نہیں سمجھا، چلو پھر کتاب التوحید کا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کتاب التوحید انہوں نے لکھی جو توحید کے موضوع پر ایک علمی شاہکار ہے۔ پھر کتاب کا درس دینا انہوں نے شروع کیا، کہا پھر سے توحید پڑھو، تم لوگ توحید کو ابھی تک نہیں سمجھے، تمہیں اس گناہ پر ناراض ہونا چاہیے، تمہاری اس گناہ پر غیرت آنی چاہیے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کی، جہنم کا حقدار بن گیا اگر توبہ نہیں کرے گا وہ۔ اس پر تم سب کے سب خاموش رہے، لیکن زنا کرنے کے معاملے میں تم نے بڑی غیرت دکھا دی، ابھی تمہارے اندر توحید کی غیرت نہیں آئی ہے۔ دوسرے گناہوں کی غیرت ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کی غیرت تمہارے دلوں کے اندر بھی نہیں آئی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے دوبارہ توحید کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں، خالص اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا، تمام باتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ دنیا کی ساری نیکیاں اسی نیکی پر موقوف ہیں۔ اگر یہ نیکی نہیں ہے، دنیا کی کتنی بھی نیکیاں آپ کے پاس ہوں، ان تمام نیکیوں کا اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ موحد ہیں، میں نہیں کہتا مسلمان ہیں، میں کہتا موحد ہیں، موحد۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کیجیے۔
اسلام کے اندر شرک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اسلام کا کلمہ پڑھنے والے آج اکثریت اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اس لیے اسلام اگر نبی کے زمانے کا ہے تو آپ کے لیے یہ نعمت ہے، اور اگر اس اسلام کے اندر آپ نے شرک کی آمیزش کر لی ہے، شرک پیدا کر لیا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے ہیں، تو اسلام آپ کے لیے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا یہ اسلام، وہ اسلام بچائے گا جو نبی کے زمانے کا اسلام تھا، جو اسلام اللہ نے نبیوں کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اس اسلام کو تلاش کیجیے۔ اسی اسلام کا درس اس منبر سے ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں، اسی اسلام کے بارے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ سب زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے میرے بھائیو آج کے دور میں۔ اپنے ملکوں میں نظر ڈال کر کے دیکھیں کس طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کا سجدہ کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں کے نام پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، پیروں اور فقیروں کا سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، تعویذ و گھنٹے اپنے ہاتھ میں، اپنے گلے میں، اپنے پاؤں میں، اپنے کنگن کے اندر، اپنے کمر کے اندر لٹکاتا ہے۔ دیکھیے اپنے ملکوں کے اندر آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ حال ہے، کوئی پہچان نہیں رہے گی کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا سب سے عظیم ترین نعمت توحید کی نعمت ہے۔ یہ اسلام جو آج کا بنایا ہوا ہے، جسے لوگوں نے بنایا ہے، یہ اسلام کے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن یا اس پر ایمان لانے والوں کے لیے قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کھل کر کے میں باتیں کرتا ہوں کیونکہ اسلام کھل کر کے تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر لاگ لپیٹ نہیں ہے، ساری چیزیں واضح اللہ کے رسول کے حدیث سے جو اسلام اللہ نے ہمیں دیا وہ رات یہ دن کی طرح اس کی تعلیمات روشن ہیں۔ جیسے دن روشن ہوتا اس کے اندر کوئی غموض نہیں ہوتا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ ایک اندھا آدمی بھی محسوس کرتا ہے دن کو، اگرچہ اندھا لیکن پھر بھی اسے محسوس ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال دین کی ہے، اسلام کی ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی چیز غموض نہیں رکھا گیا، الحمدللہ ساری چیزیں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں۔ اس لیے توحید کی حقیقت کو سمجھیے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے، ناراض مت ہوئیے اگر بار بار آپ کے اس منبر سے توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ خوشی منائیے کہ آپ کو عظیم دولت دی جا رہی ہے، جس عظیم دولت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، قرآن اتارا، دین بھیجا، اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم بنائی، اپنے نبی کو بھیجا، اپنے نبی پر قرآن اور حدیثیں اتاری۔ اس بات سے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر دل کے اندر تنگی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں خلل ہے، ایمان میں خلل ہے، شرک اور کفر کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ یہ کافروں کا شیوا اور عمل ہے کہ توحید کے ذکر سے ان کے دلوں کو تنگی ہوتی تھی، منہ بسور لیا کرتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کا ذکر ہوتا تو خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ کا بھی ذکر کریں، پیروں فقیروں کا بھی ذکر کریں، خوش ہو جائیں گے لوگ، ہاں بہت اچھا درس ہے، بہت اچھا خطبہ دیا شیخ صاحب نے۔ بزرگوں کے بارے میں بیان کیا کہ بزرگوں کو ان کی اختیار میں کچھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جرم نہیں کر سکتے ہم۔ دنیا ناراض ہو جائے ناراضگی مول لے سکتے ہیں، اللہ کی ناراضگی نہیں مول لے سکتے۔ لہذا سب سے عظیم ترین چیز توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اگر توحید پر قائم ہیں نہیں ہیں تو اس توحید کو تلاش کیجیے، اس توحید کو تلاش کیجیے، اس توحید کو اپنائیے جس توحید کے ماننے کے بعد ہی انسان کے لیے نجات ہوگی، ورنہ اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ قیامت کے دن آئے گا، آسمان کی وسعتوں پر گناہ لے کر کے آیا ہے، لیکن اس نے اللہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرک نہ کرنا یہ ضروری ہے، اگر شرک کرے گا انسان اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ شرک صرف مندر میں جانے کا نام نہیں ہے، گردوارے اور چرچ میں جانے کا نام نہیں ہے۔ آپ مسجد میں رہ کر کے بھی شرک کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیجیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، صرف اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہی دینے والا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، کسی اور کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں جن چیزوں میں کسی کو اختیار دیا گیا ہے ان میں آپ ان کو مانگیے، ان سے مدد طلب کیجیے،
یہ نیکی پر تعاون اور مدد ہے، لیکن جن چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، روزی دینا، اولاد دینا، دعاؤں کو سننا، پریشانیوں کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو اختیار میں دی ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اگر پکارو گے اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہوگا۔ خالص اللہ کے بعد کے جو اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کے بعد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ صرف عبادت کافی نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی عبادتوں کو ہم شرک سے محفوظ نہیں رکھیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ مسلمان ایسا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا، جو کافر ہوتا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے، اس اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو، اللہ تعالیٰ ہی سے خالص مانگو، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ ایک انسان مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی اگر کہیں بھی ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کر سکتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ شرک اگر ہوگا تو صرف مندر میں ہوگا، گرجا گھر میں ہوگا، گردوارے میں ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اگر خانہ کعبہ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ توحید میرے بھائیو، کہیں پر بھی تو شرک ہو سکتا ہے، سجدے کے اندر انسان شرک کر سکتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے انسان شرک کر سکتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے انسان شرک کر سکتا ہے۔ اس لیے توحید کی اہمیت کو سمجھیے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے مندروں میں جانا، گردواروں میں جانا، کسی دیوی دیوتا اور کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ صرف شرک نہیں ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارو، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارو، جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت چھن گئی تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی انسان کے لیے ہمیشگی کے لیے جہنم ہے۔ ایک بہت پیارا اثر ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، بہت بہترین کتاب ہے الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، ہر صحابی عظیم ہوتا ہے، ہر صحابی عظیم ہوتا ہے، لیکن درجات ہیں، پہلے ایمان لائے بعد میں ایمان لائے، لیکن جو صحبت کا شرف ہے وہ ہر نبی کو حاصل ہو جاتا، چاہے ایک لمحے ہی کے لیے اللہ کے رسول سے کسی نے ملاقات کی۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر مروی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح اثر ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی، اس اثر کی تصحیح کی ہے۔ بہت پیاری حدیث یا پیارا اثر ہے۔ اصل وہی حدیث میرے خطبے کا موضوع سمجھ لیجئے، وہی حدیث اصل میں آپ لوگوں کے سامنے وہ اصل پیش کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے مختصر یا یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں اسی بات کے اقرار کیا ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، بڑی پیاری اور بہت ہی بہترین۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس اثر کو پڑھا ہے، پہلی بار میں نے یہ اثر پڑھا۔ آپ بھی سنیے کتنا پیارا اثر، کتنی عظیم حدیث ہے۔ جبیر بن نفیر ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جلسنا الی المقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مقداد بن اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یومن ایک دن، فمر بہ رجل، ایک آدمی کا آپ کے سامنے سے گزر ہوا، یا ایک آدمی آپ کے پاس آئے، فقال طوبی لہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں آنکھوں کے لیے سعادت اور خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے، ان دو آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ صحابی کو مقداد بن اسود، وہ کہنے لگے کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے، طوبا مبارک ہے، ان دونوں آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ واللہ لوددنا، اللہ کی قسم ہماری تمنا ہے، انا رأینا ما رأیت، کاش ہم بھی وہ دیکھ لیتے جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا، وہ شہیدنا ما شہیدتا، اور جن غزوات میں آپ نے نبی کے ساتھ شرکت کی یا نبی کے ساتھ آپ کو شرکت کا موقع ملا، حاضری کا موقع ملا، ہمیں بھی وہ چیز مل جاتی، ہمیں بھی شرکت کا موقع مل جاتا۔ تو میں یہ تمنا کرتا ہوں کاش ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی، یہ سعادت مجھے مل جاتی۔ یہ کوئی بظاہر کوئی غلط بات نہیں ہے،
لیکن مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاستغضب فجعلت اعجب ما قال الا خیرا، وہ کہتے ہیں تابعی کہ ہنستے مقداد بن اسود غصے میں آ گئے، اور تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس یہ کیا کہ بھائی اس آدمی نے تو خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، پھر یہ کیوں تعجب کر رہے ہیں اس بات پر؟ اس نے اچھی بات تو کہی نا کہ آپ کی آنکھوں کے لیے مبارک ہو، کاش ہمیں بھی موقع مل جاتا، ہماری آنکھوں کو بھی اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوتا، ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھتے، کوئی خیر کی بات ہی ہے، اس میں کوئی شر اور کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ ناراض ہو گئے۔ ثم اقبل علیہ، پھر آئے، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئی اور کیا کہا؟ ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه، آدمی اس بات کی تمنا کیوں کرتا ہے جس بات کو اللہ رب العالمین نے اس سے غائب رکھا، جس چیز کو اللہ نے اسے نہیں دیا غائب رکھا، اس چیز کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، اسے نہیں معلوم کہ اگر یہ دن اسے مل جاتے تو اس کی حالت کیا ہوتی، اس کا کیا حال ہوتا، اسے نہیں معلوم ہے یہ کہ اگر اسے مل جاتا وہ دن، نبی کا زمانہ مل جاتا، کیا وہ ایمان بھی لاتا، ایمان نہیں لاتا، اسے نہیں معلوم کیا اس کا حال ہوتا۔ واللہ لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام، اللہ کی قسم نبی کے سامنے بہت ساری قومیں آئیں، بہت ساری قومیں تھیں نبی کے سامنے، کبہم اللہ علی مناخرہم فی جہنم، اللہ نے ان کو پیشانیوں اور ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا۔ نہ پایا نبی کا زمانہ، نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن لم یجیبوہ ولم یصدقوہ، وہ نبی پر ایمان نہیں لائے، نبی کی تصدیق نہیں کی۔ اولا تحمدون اللہ عز وجل، تم اللہ رب العالمین کی حمد کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اذ اخرجکم لا تعرفون الا ربکم، کہ اللہ نے تم کو اس حالت میں پیدا کیا کہ رب کے علاوہ تم کسی اور معبود کو نہیں جانتے ہو۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے تم، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تمنا مت نہ کرو کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ اس زمانے میں بہت ساری قومیں تھیں، نبی کو دیکھا، نبی کے چچا نے دیکھا، ابو لہب نے، ابو طالب نبی کی پرورش کی، ابو طالب نے سب کچھ جتنا کر سکتے تھے نبی کا انہوں نے تعاون کیا، نبی کی مدد کی، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئے، سب کچھ کیا، ابو طالب نے اپنے چچا، اپنے بھتیجے محمد عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ان کو ایمان اور اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی۔ نبی کے اسلام کی تعریف بھی کی، نبی کی بھی تعریف کی، لیکن پھر بھی ان کو اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی۔ کتنی قومیں آئیں، نبی کا انکار کر دیا، نبی ان سے قتال کیا، اللہ نے ان قوموں کو جہنم کے داخل کر دیا۔ لہذا تمنا مت کرو، پتہ نہیں تمہارا حال کیا ہوتا، تم صحابہ کے ساتھ ہوتے یا مشرکین کے ساتھ ہوتے، کفار کے ساتھ ہوتے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام اور دین کی توفیق دی، تم مسلمان پیدا ہوئے، تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے ہو، لہذا اللہ رب العالمین کی حمد بیان کو، اللہ کا شکر کرو، شکر کیجیے اللہ رب العالمین کا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا بہت عظیم نعمت ہے، یہ نہ کہیے میں کافر ہوتا تو مسلمان ہوتا ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے، ہو سکتا ہے کافر ہوتے مسلمان نہ ہو پاتے، کتنے آج ہیں ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن مسلمان نہیں مسلمان ہوتے۔ اور پھر کتنے مسلمان ہیں اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں، نبی پر ایمان لانے والے، قبروں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں، غیر اللہ کے جا کر کے سجدہ کرتے، قرآن کی تفسیر بھی لکھتے ہیں، ساتوں قرات کے ماہر ہیں، بخاری کی بھی حدیث کی شرح لکھتے ہیں، سب کچھ موجود ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے، لہذا کہ توحید پر ہے، اللہ کی خالص بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، تمنا کیجیے میں بھی اگر شرک میں ہوتا تو میں توبہ کر لیتا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، مسلمان بنایا، توحید پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ کیا ہوتا ہمارا حال ہم نہیں جانتے، ہمارے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اس کو الٹا پڑتا رہتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے۔ پھر کیا فرمایا انہوں نے؟ فَتُصَدِّقُونَ بِمَا لَمْ أَوْلَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتے ہو،
فتصدقون بما جاء به نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تم اس کی تصدیق کرتے ہو، فقد کفیتم البلاء بغیرکم، تم سے پہلے جن لوگوں کی آزمائشیں ہوئیں ان کے وہ تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے ان قوموں کی آزمائشیں کی، کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لائے، وہ تمہارے لیے کافی ہے، اس کی تمنا مت کرو۔ واللہ لقد بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اشد حال بعث علیہ نبی قط فی فترۃ وجاہلیہ، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے ایسے دور میں پیدا کیا، جاہلیت کے ایسے دور میں پیدا کیا کہ اتنے برے حال میں کسی نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے مبعوث نہیں فرمایا۔ دنیا کا سب سے تاریک دور جاہلیت کا وہ دور ہے جس دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے بڑا برا اور تاریک دور نہیں گزرا ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں۔ سب سے برا دور تھا وہ جس دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے ان کا زمانہ اتنا برا حال نہیں تھا، لیکن نبی کا زمانہ سب سے برا زمانہ، سب سے بری حالت، جاہلیت، شرک اور کفر، بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور نہ جانے کتنی کتنی نافرمانیاں اور کتنے گناہ بڑے بڑے لوگ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ما يرون ان دین افضل من عبادۃ الاوثان، وہ لوگ بتوں کی عبادت سے بڑھ کر کے کسی دین کو نہیں جانتے تھے۔ مشرکین اور کافرین کہتے سب سے افضل دین یہی ہے، بتوں کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جیسے آج بہت سارے مسلمان شرک ہی کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، یہی توحید ہے، یہی عقیدت ہے، سب کچھ یہی ہے، یہی دین ہے۔ ایسے وہ سمجھتے تھے کہ سب سے افضل دین یہی ہے، اس سے افضل دین نہیں ہو سکتا بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر کے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ فجاء بفرقان، اللہ فرقان لے کر کے آیا، قرآن بھیجا، نبی بھیجا، دین بھیجا۔ فرق بین الحق والباطل، اللہ نے اس قرآن اس دین کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تفریق کی۔ وفرق بین الوالد وولدہ، اللہ نے اس کے ذریعے سے والد اور اس کے لڑکے کے درمیان تفریق کر دی، فرق کر دیا، لڑکا مسلمان لڑکا کافر ہے۔ حتی ان کان رجل یرا والدہ او ولدہ واخاہ کافرا، حالت یہ ہو گئی کہ آدمی اپنے والد کو یا اپنے لڑکے کو یا اپنے بھائی کو کافر دیکھتا تھا۔ اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گیا، شرک اور کفر چھوڑ دیا، بت پرستی چھوڑ دی، نبی پر ایمان لے آیا، قرآن پر ایمان لے آیا، لیکن بھائی مسلمان نہیں ہوا، باپ مسلمان نہیں ہوا، بہن مسلمان نہیں ہوئی، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، اور لوگ مسلمان نہیں ہوئے، سب کے سب کافر تھے۔ اللہ نے اس دین کے ذریعے تفریق کر دیا۔ یہ توحید تفریق کرتی ہے، اور تفریق کے بعد پھر اجتماع ہوتا ہے۔ توحید کے بعد پھر اجتماع ہوتا ہے۔ پہلے تفریق ہے، پہلے انکار ہے، لا الہ، انکار، پھر اس بات ہے۔ پہلے تفریق ہے، پہلے جدائی ہوگی، پھر جو موحدین ہوں گے ان سب کا اجتماع ہوگا۔ نبی نے دعوت دی، پہلے تفریق ہوئی، اس کے بعد اجتماع ہوا۔ لہذا تفریق سے نہ گھبرائیے، تفریق کے بعد اجتماع ہوتا ہے، اور اسی اجتماع کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اگر اجتماع شرک کی بنیاد پر ہو، کفر کی بنیاد پر ہو، اس اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس اجتماعیت کا کوئی فائدہ نہیں جو اجتماع توحید کی بنیاد پر نہ ہو، شرک سے انکار کی بنیاد پر نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نام پر نہ ہو، اس اجتماعیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حالت یہ تھی کہ باپ مسلمان، بیٹا مسلمان نہیں ہے، کہتے تھے وہ کافر ہے میرا بیٹا، میرا بھائی کافر ہے، میری بیوی کافر ہے، میرا شوہر کافر، یہ صورتحال تھی۔ وقد فتح اللہ قلبہ قفل قلبہ بالایمان، اور اللہ نے اس آدمی کے دل کے تالے کو ایمان کے لیے کھول دیا، اس کو مسلمان بنا دیا۔ دوسروں کو مسلمان بننے کی توفیق نہیں ملی توفیق اس کو۔ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارِ، اسے اس بات پر یقین ہو گیا کہ اگر اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کا شوہر کفر پر ہوتے ہوئے اگر مر گیا، دخل النار، جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا حبیب ہے، وہ اس کا قریبی ہے، اس کی ماں ہے، اس کا بھائی بہن ہے، قریبی ہے، حبیب ہے اس کا، اگر وہ مر گیا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس بات کا یقین ہو گیا، کیونکہ وہ کفر پر قائم رہا، دین اسلام کو، توحید کو قبول نہیں کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تم کو مسلمان بنا کر کے پیدا کیا، تمہاری پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی، تم نے بتوں کو نہیں پکارا، تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ نعمت باقی ہے، یہ توحید باقی ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ہماری پیشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے جھکتی ہیں، غیروں کے قدموں میں نہیں جھکتی،
اور کے سامنے ہماری پیشانیاں سجدہ ریز نہیں ہوتی، اگر یہ نعمت آج بھی باقی ہے ہمارے اندر، لوگوں کے اندر، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ پھر انہوں نے فرمایا وَأَنَّ لِلَّتِي قال اللہ عز وجل، اور والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اہل ایمان کہ اللہ رب العالمین تمہاری بیویوں میں سے اور ہماری ذریات میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ایسے لوگوں کو ہمیں عطا کر جو توحید پر رہیں، دین پر رہیں، ہماری آنکھوں کو ان سے ٹھنڈک ملے، کیونکہ یہ ہمارے لوگ جہنم کے اندر چلے گئے، بھائی جہنم کے اندر چلا گیا اور باپ جہنم کے اندر چلا گیا، کفر پر مرا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ہوئی، تکلیف ہوتی تھی ہم لوگوں کو یہ دیکھ کر کے کہ بھائی جہنم کے اندر جا رہا ہے، لیکن توحید کی نعمت سے محروم رہ گیا وہ، اس لیے جہنم کے اندر ہو گیا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، توحید کی نعمت اگر باقی ہے، اور اگر نہیں ہے میرے بھائیوں، توحید کی نعمت کو تلاش کرو۔ دنیا کی سب سے عظیم نعمت یہی ہے، مال دولت، تندرستی اور منصب اور صحت اور مال و اولاد، بیوی، تمام نعمتیں، حتیٰ کہ اسلام کی نعمت بھی نعمت نہیں ہے اگر اسلام کے ماننے والے کے اندر توحید نہیں پائی جاتی ہے، وہ بھی نعمت نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے میری اس بات کو۔ آج کتنے ہیں مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ اسلام ان کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ اس لیے توحید سب سے عظیم نعمت ہے، اساس ہے اس دین کی، یہ بنیاد ہے، یہ اگر یہ نہیں رہے گی میرے بھائیوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ کام نہیں آئے گا آپ کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان تمام چیزوں کا اگر آپ کے پاس یہ توحید نہیں، خالص اللہ پر ایمان، خالص اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مکھی کے برابر بھی شریک نہ کرنا، اگر یہ چیز نہیں ہے تو اسلام آپ کے لیے نعمت نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر کے میری اس بات کو سن لیجیے۔ اس لیے سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس نعمت کو ہمارے ساتھ ہمیشہ برقرار رکھے۔ یہی نعمت آپ کو جہنم سے بچائے گی، یہی نعمت آپ کو قبر کے اندر ثابت قدم رکھے گی، یہی نعمت قیامت کے دن نبی کی سفارش نصیب کرائے گی۔ اگر یہ نعمت نہیں ہے، آپ نماز روزے سے اللہ کے رسول کی سفارش آپ کو نہیں ملے گی، یاد رکھ لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سوال کیا تھا کہ آپ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ سوال تم ہی کرو گے، پھر کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جو کلمہ توحید کا خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کا اقرار کرے گا، ایسے آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہوگی۔ خلوص دل کا مطلب یہ ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر یہ چیز ہوگی تب ملے گی، ورنہ نماز پڑھنے والے بھی، وضو کرنے والے بھی نبی کے حوض سے بھگائے جائیں گے بدعتوں کی وجہ سے۔ جب بدعتوں کی وجہ سے بھگائے جائیں گے تو جو شرک کرنے والا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے ساتھ کتنا برا معاملہ ہوگا۔ جو بدعت کرے نبی کے حوض سے دوری، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس کا برا انجام کتنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بھگا دیا جائے گا نبی کے حوض سے۔ یہ وضو، یہ نماز، یہ داڑھی کام نہیں آئے گی، یہ زکوٰۃ، یہ حج کام نہیں آئے گا جب تک کہ سب سے پہلی نیکی نہیں ہے آپ کے پاس توحید کی نیکی۔ میرے بھائیو یاد رکھو میری اس بات کو، اس لیے توحید کا ذکر ہو سینہ کشادہ کر لیجئے، دل کھول کر کے سنیے، اپنی اصلاح کیجئے۔ مقصد اصلاح کرنے کا ہے۔ اگر کچھ شرک ہے، کچھ شائبہ ہے، توبہ کر لیجئے، اس سے چھوڑ دیجئے اس کو۔ مولوی اور فقیروں کی باتوں میں نہ آئیے۔ کوئی مولوی فقیر آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی پرسرات سے آپ کو پار کرانے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ دنیا میں اکیلے آئے، اکیلے جاؤ گے، قبر میں اکیلے سوال کا جواب دے کر سب سے پہلے توحیدی کا سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر نبی کی بات نہیں کرتے ہو، اللہ کی بات نہیں کرتے، خالص جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی کی مت سنیے، انہی کی سنیے جو توحید و سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو بلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج بن گیا سنو سب کی، کرو اپنی جو آپ کو اچھا لگے۔ نہیں، غلط ہے یہ۔ سب کی سنیں گے گمراہ ہو جائیں گے، انہی کی سنیے جو رائے حق پر ہیں۔ اتنی لمبی عمر نہیں، اتنا علم نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ تفریق کر سکیں کون حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایسا اتنا علم نہیں ہے آپ کے پاس۔ لہذا میرے بھائی توحید کی نعمت کو سینوں کے اندر پیدا کیجیے۔
توحید کی امانت بہت بڑی امانت ہے یہ. اس امانت کے بارے میں سب سے پہلے قبر کے اندر سوال ہوگا. اگر یہ چیز ہوگی قبر کے عذاب سے بچیں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم سے شرک سے پاک رکھا، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی. ایسے لوگوں کے لیے امن و امان اور حفاظت ہے. یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. لہذا اس نعمت کی قدر کیجیے. اور اگر یہ نعمت نہیں موجود ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کی پانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچا کر کے رکھے. خالص نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بآياته